بمبئی سے کے ساحل سے بہت جلد انشاءاللہ جدے کے ساحل کو بھی عبور کر کے پہنچے گی، اور قوم سعود اور اس امت کے یہود کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ماذا اخاذک یا مغرور فی الخطر حتی ہلکت فلیت النمل لم تطل، اے مغرور تجھ کو نشے غرور نے کس چیز نے چور کر دیا، کاش کے چونٹی کو پر نہ نکلے ہوتے کہ اس کی موت کی دعوت نہ آئی ہوتی۔ اب میں بغیر کسی انتظار سے حضرت نقیب اہل سنت جانشین سیدنا اعلی حضرت حضور علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری مدد اللہ العالی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ہماری طبیعت میں جو ایک آپ کی باتوں کو سننے کے لیے بے حد جذبہ بیدار ہے اور کشش بار بار ہماری آنکھوں کو آپ کی طرف مقبول کر رہی ہے، آپ تشریف لائیں اور جس طرح چاہیں وہاں کے حالات جو آپ پر بیتے اختصار سے یا تفصیل سے آپ بیان فرمائیں۔ اب آپ حضرت کا خیر مقدم نعرے تکبیر کی گونجتی ہوئی فضاؤں میں کریں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اب عقائد اہل سنت زندہ باد کہیے، عقائد اہل سنت، عقائد اہل سنت۔ سعودی حکومت، سعودی حکومت، نقیب اہل سنت، نقیب اہل سنت، رضا کیفی، نعرے تکبیر، اللہ کا برکات، اللہ کا برکات، حضرات ایک اہم اور ضروری اعلان ہے، وہ ابھی حضرت علامہ محمد ادریس صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد میں حضرت علامہ موصوف اپنی نورانی بیان سے آپ حضرات کے سلوک منور فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اعلان کے مطابق ابھی چند لمحے بعد آپ سیدی حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری مدد اللہ سے روداد سعودی عربیہ سماعت فرمائیں گے۔ میں اس اعلان کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا کہ حضرت علامہ عبد اللہ خان صاحب اعظمی نے اس سلسلے میں بہت سارے پروگرام کی نشاندہی کی ہے اور اس سلسلے میں جلوس نکالنے کا بھی ان کا ارادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اہم پروگرام کے اعلان کے بعد مخالفین ہر ممکن کوشش کریں گے کہ مولانا عبد اللہ خان اعظمی کو بمبئی سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ مولانا عبد اللہ خان اعظمی کی زبان میں جو توانائی ہے اور انہیں جو قبول عام حاصل ہے اس کے پیش نظر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سعودی کونسل خانہ اور اس کے حاشیہ بازار ہر ممکن کوشش اس بات کی کریں گے کہ مولانا عبد اللہ خان کو بمبئی سے باہر کیا جائے۔ ایسی صورت میں اگر یہاں کی حکومت یا اس شہر کے ذمہ دار ایسی کوئی مظلوم کوشش کرتے ہیں کہ مولانا عبد اللہ خان اعظمی کو بمبئی سے باہر کر دیا جائے، انہیں یہاں نہ رہنے دیا جائے، سعودی کونسل خانے کے خلاف مظاہرہ نہ ہو سکے، اس کی مظلوم حرکتوں کی نشاندہی نہ ہو سکے، تو اگر ایسا کوئی فرمان یہاں کی گورنمنٹ کی جانب سے جاری ہو تو آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ کا عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ آسانی سے اس بات کو منظور کر لیں گے کہ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بمبئی کے ذمہ داروں نے یا یہاں کی صوبائی گورنمنٹ نے اس طرح کا کوئی اعلان کیا کہ حکومت سعودی عربیہ کے خلاف ہم یہاں کوئی مظاہرہ نہیں ہونے دیں گے، اگر ایسا کوئی فرمان جاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس حکم کے خلاف ہی مزاحمت کرنی ہوگی اور ایک ٹیکا کرائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر کے ہمیں مولانا عبد اللہ خان کو بمبئی میں روکنا ہوگا تاکہ ہمارا پورا پروگرام آگے بڑھ سکے اور اس میں کسی طرح کا کوئی رکھنا نہ پڑ سکے۔ بولیے آپ اس کام کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ماشاء اللہ۔ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مظاہرہ حکومت ہند کے خلاف نہیں ہوگا، سعودی گورنمنٹ کے خلاف ہوگا، لیکن
یہ وضاحت میں مولانا عبد اللہ خان صاحب کے کہنے کے مطابق کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اس مظاہرے میں ان نمائندوں کی ضرور نشاندہی ہوگی جنہیں ہماری حکومت حاجیوں کی خبر گیری کے لیے سعودی عربیہ حج کے موقع پر بھیجتی ہے۔ اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مجاہد ملت کو سعودی گورنمنٹ نے واپس کیا تھا کہ یہاں سے جو امیر بن کر کے گئے تھے انہوں نے بمبئی میں آ کر کے اخباروں کو بیان دیا تھا کہ صاحب مولانا حبیب الرحمان صاحب سبلا مدذل علی تھے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ گئے تھے حفاظت و خبر گیری کے لیے اور انہیں اس کی اطلاع ہی نہ ہو، سرحد سے جو فوج مقرر کی جاتی ہے سرحد کی حفاظت کے لیے غنیم آ جائے اور وہ کہے مجھے دشمن کی فوج کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا، اس سے بڑا ناکارہ پن اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب تو ممبئی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس وقت کی قیادت کی تھی، وہ بھی سعودی عربیہ گئے تھے، لوٹ کے آئے، انہوں نے کہا صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ بھیجا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ ہندوستانی حاجیوں کی وہاں یہ لوگ جا کر کے خبر گیری کریں اور ظالم نزدی حکومت کسی بھی حاجی کے اوپر کوئی غور و ظلم نہ کرنے پاوے۔ مگر یہ کتنی بڑی خراب بات ہے کہ وہاں سے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سال بھی کچھ لوگ نمائندگی کرنے گئے تھے اور جب ہمارا یہ موومنٹ چلے گا، تحریک چلے گی اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج ہوگا تو ظاہر ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم وہاں رہ کر کے کیا کر رہے تھے۔ دنیا اسلام کی عظیم ترین شخصیت کو قید و بند میں ڈال دیا گیا اور تم نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ یہ تو رضا اکیڈمی والے تھے بیچارے جنہوں نے دوڑ دھوپ کر کے ٹیلر بھیج کر کے اور نہ جانے کیا کچھ کر کے اس کے خلاف احتجاج کیا اور وہاں اطلاع پہنچی، بہرحال حضور یہاں تشریف لے آئے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی گورنمنٹ سے اس سلسلے میں اتنی بات کہنی ہے کہ اپنی عزت و وقار کا خیال کرتے ہوئے کم از کم سعودی گورنمنٹ سے یہ پوچھے کہ ہمارے ہندوستانی حاجیوں کے ساتھ تمہارا برا برتاؤ کیوں ہوتا ہے، جبکہ پاکستان سے جو حاجی جاتے ہیں ان کے ساتھ تمہاری ہمت برا برتاؤ کرنے کی نہیں ہوتی، ایران سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوستانی حاجی سعودی گورنمنٹ کی نگاہ میں بہت برے ہیں اور پاکستان اور ایران کے حاجی سعودی گورنمنٹ کی نگاہ میں بہت اچھے ہیں۔ تو ایسا ہماری حکومت کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حکومت کی ایک اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس حکومت کی اولاد کی حیثیت جو رکھتا ہے اس کے ساتھ سعودی گورنمنٹ برا برتاؤ کرے تو ہماری گورنمنٹ کے لیے توہین کی بات ہے اور ہندوستانی گورنمنٹ کے وقار کا سوال ہے۔ اس لیے ہماری حکومت ہند کو پوری حکومتی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور سعودی گورنمنٹ کو اس کی اوقات بتانا چاہیے کہ اگر کسی ہندوستانی حاجی کے ساتھ تم نے ناروا سلوک کیا تو تمہاری حالت ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر حمایت ہندوستان سعودی عربیہ کی کرنا چھوڑ دے تو فوراً نہ جانے کتنی حکومت ہے اس پر حوالہ آور ہو جائیں گی۔ ایسی حالت میں اس کی کیسے یہ مجال ہوتی ہے کہ یہاں کے حاجیوں کے ساتھ ناجیبا برتاؤ کرے۔ اس لیے مجھے اس حکومت کے جو نمائندے جاتے ہیں ان کی بھی شکایت کرنی ہے اور سعودی عربیہ کے غلط اقدام کی بھی مذمت کرنی ہے اور اپنی گورنمنٹ سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی مریادہ اور ہندوستانی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس سلسلے میں بڑا قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ جو جلوس یہاں نکلے گا وہ سعودی قونصل خانے کے خلاف ہوگا، سعودی اسلام کے خلاف ہوگا، ہماری گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اپنی گورنمنٹ کے نمائندوں سے ادب کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولانا عبد اللہ خان آزمی کے خلاف اب کوئی ایسا حکم جاری کرنے کی کوشش نہ کرے جس کی وجہ سے اشتعال پھیلے، امن و امان میں خلل پڑے۔ کہ ہماری اور ان کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ رسول بلاد ممبئی کے امن کو ہم برقرار رکھیں اور کسی طرح نہ ہونے دیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اگر ایسا کوئی فرمان جاری ہوا تو ہم پوری مزاحمت اس کی کریں گے اور ہرگز اس طرح مزاحمت نہ ہونے دیں گے، چاہے ہمیں اپنی لاشوں سے یہاں کی بھائیوں کو کاٹنا پڑے، اپنی خون کا دریا بہا دینا پڑے، لیکن اب ایسا کوئی حکم مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ فیڈریشن کی طرف سے کچھ تجاویز ہیں وہ ابھی پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد حضرت علامہ موصوف علامہ اظہری صاحب مدد اللہ العالی آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے۔ ان تجاویز کے پڑھنے کے لیے میں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نائب ناظم دارالمشرقیہ مبارک کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تجاویز آپ کے سامنے پیش کریں۔ ان تجاویز میں جہاں تک آپ سے آپ حضرات کو اتفاق کیا اختلاف ہو اس کو آپ پوری اپنی دل کی کشادگی کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں۔
عامة المسلمين اور کسی کے علماء سب سے حاصل کریں. آج کے اس نمائندہ اجلاس میں جو تجاویز پاس کی جانی ہیں میں انہیں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس سلسلے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ سبھی لوگ نہایت غور کے ساتھ تجاویز کو سنیں گے اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے. تجویز نمبر 1 حکومت ہند سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان سے گئے ہوئے حجاج کے متعلق وہ حکومت سعودیہ پر یہ دباؤ ڈالے کہ وہ ہندوستان سے حج کو گئے ہوئے سنی مسلمانوں کو اپنے طریقے پر مذہبی فرائض انجام دینے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اور نہ ہی اپنا مذہب ان پر مسلط کرنے کی کسی قسم کی کوشش کرے اور سنی ہونے کے ناطے ان پر کسی طرح جبر و تشدد نہ کرے. یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے. اگر آپ سبھی حضرات اس مطالبے سے متفق ہوں کہ یہاں سے جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان پر سعودی گورنمنٹ کسی طرح کا ظلم نہ کرے, اپنا عقیدہ مسلط نہ کرے, ان پر کوئی ناجائز دباؤ نہ ڈالے, اگر آپ اس کی تائید کرتے ہیں تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنی تائید کا اظہار کریں. اب میں اسی تجویز نمبر 1 ہی پر آپ کی منفی رائے لینا چاہتا ہوں. اگر اس لاکھوں کے مجمع میں کسی طرح کوئی تجویز کے خلاف ہو اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہندوستان سے جو حاجی جائیں انہیں جیل میں ڈالا جائے, انہیں پریشان کیا جائے, ان پر ظلم کیا جائے اور انہیں زیارت حرمین شریفین کرنے کا مناسب موقع نہ دیا جائے اور انہیں آگے سفر ہی میں واپس کر دیا جائے, اگر کسی کو یہ ساری چیزیں پسند ہوں تو وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی رائے کا اظہار کر دے. ماشاء اللہ, معلوم ہوا کہ پورے مجمع میں کوئی سعودی ایجنٹ نہیں ہے اور اگر کوئی ہوگا بھی تو ڈر کی وجہ سے بیچارہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو سیدھے نوجوان اور ان کی ابھرتی ہوئی لہریں اسے برخاست کر دیں گی. ماشاء اللہ. اب دوسری تجویز آپ سماعت فرمائیں. حکومت سعودیہ کو مجبور کیا جائے کہ نصیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب اظہری کو بے وجہ حراست میں لینے اور مدینہ منورہ کی حاضری کے بغیر واپس کرنے اور ان پر اپنا مذہب مسلط کرنے کی کوشش کرنے اور ناروا سلوک کرنے کی وجوہات پر معافی طلب کرے. بولیے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ معافی مانگے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معافی آپ سعودی گورنمنٹ سے منگوانے کے تلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اسے معافی مانگنی پڑے گی. آج آپ کا تحریری معافی مانگنی پڑے گی, اس کو یہاں کے مسلمانوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اور حکومت ہند سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, کیونکہ یہاں کا جو حاجی جاتا ہے اس کی دو حیثیت ہوتی ہے. ایک حیثیت مسلمان ہونے کی ہوتی ہے اور دوسری حیثیت ہندوستانی ہونے کی ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ نے دونوں کی تصدیق کی ہے, اس لیے اسے دونوں جہتوں سے معافی مانگنا پڑے گا. اور اب اگر کوئی صاحب یہ چاہتے ہو کہ سعودی گورنمنٹ نہ معافی مانگے, سعودی گورنمنٹ کے نمکدار ہوں, تو وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ معافی نہ مانگے وہاں سے. نہیں ہے کوئی بات. چلیے تیسری تجویز سماعت فرمائیے. حکومت سعودیہ یہ اطمینان دلائے کہ وہ دنیا بھر کے زائرین حرمین طیبین کو اپنے عقائد و افکار کی دعوت سے گریز کرے گی اور کسی بھی برترے فکر کے زائرین و حجاج پر دردناک اختلاف عقائد ظلم و تشدد نہ کرے گی. جتنے بھی عقائد کے ماننے والے یا جتنے بھی مطلب کے ماننے والے حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی جو وہاں جاتے ہیں سب کو اپنے اپنے امام کے موقف کے مطابق سارے امور کو انجام دینے کی اجازت ہونی چاہیے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ایک نئے نظریات کی حامل گورنمنٹ ہے اور جس کا کسی بھی امام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے عقائد کو ان جانے والے زائرین اور حاجی صاحبان پر مسلط نہ کرے. آپ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اب آپ چوتھی تجویز سماعت فرمائیے جو سعودی گورنمنٹ کے لیے یقیناً بہت بڑا وبال جان ہوگی, لیکن آزادی انسانیت کے ناطے اس تجویز کو اسے ضرور منظور کرنا چاہیے. چوتھی تجویز ہے ہندوستان کے اہل سنت و جماعت نے یہ طے کیا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے رابطہ قائم کر کے حکومت سعودیہ عربیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی مسلمان کے حرمین طیبین میں مذہبی آزادی میں مداخلت نہ کرے اور نہ کسی کے مذہبی لٹریچر پر پابندی عائد کرے. بولیے آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں تائید کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ظاہر ہے کہ چوتھی تجویز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ایک بین الاقوامی تجویز ہے
اور اس بین الاقوامی تجویز کو منظور کرانے کے لیے ہمارے ایک نمائندہ وقت کو بین الاقوامی دورہ بھی کرنا ہوگا، تاکہ اگر لیبیا اپنا لٹریچر وہاں بھیجنا چاہے، ایران اپنا لٹریچر بھیجنا چاہے، ہندوستان اپنا لٹریچر بھیجنا چاہے، پاکستان اپنی کتابیں بھیجنی چاہے، سب کو کھلی آزادی ملنی چاہیے۔ انسانی ذہن و فکر کو اپیل کرنے کا سب کو موقع ملنا چاہیے، جس کی بات میں صداقت ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی۔ انشاءاللہ الرحمن جلد ہی ایک نمائندہ وہ ان ممالک کا دورہ کرے گا اور حضرت علامہ عبید اللہ خان آدمی ممکن ہے کہ اس کی قیادت فرمائے اور یہ وقت ضرور ضرورت افراد کا حامل ہوگا اور اس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ اب آخری 5ویں تجویزات سے بات فرما لیجیے۔ حکومت ہند سے ہمارا مطالبہ ہے کہ حجاج ہند کی جو نمائندہ کمیٹی ہے جس سے کچھ افراد حج کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس میں ہمیشہ ایک ہی مکتب فکر کے لوگ بھیج دیے جاتے ہیں، جس سے ہمیں سخت اختلاف ہے اور ہم بڑے ادب کے ساتھ حکومت ہند سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو وقت بھیجا جائے اس میں ہر مکتب فکر کے نمائندوں کی شمولیت ہونی چاہیے تاکہ کسی جماعت کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ پوری آپ اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آپ ہاتھ گرا لیں اور اگر کوئی صاحب یہ چاہتے ہو کہ ایک ہی جماعت کا نمائندہ ہمیشہ بھیجا جائے اور مختلف جماعتوں کے نمائندے اس میں شریک نہ کیے جائیں تو بھی ہاتھ اٹھا ہوا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ 5 تجاویز ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان 5 تجاویز کے 2 افراد مرتب ہوں گے۔ آپ کی بے چینی کا مجھے احساس ہے، وقت تیزی سے مل رہا ہے، لیکن آپ نے کڑی رحم اور برا کر تجویزیں ڈالتی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے بڑے ہی عمدہ نتائج برابر ہوں گے۔ خدا کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ رسول پاک کے سب فیل میں اسی میں ہمیں کامیابی ملے گی، ہم صاحب بنا کامیاب ہوں گے۔ اب آپ جن کے منتظر ہیں اور جن کے لیے وہ بات دیکھنے کے لیے آپ کا خط بے چین ہے، انہیں آپ جی بھر کے دیکھیے، ان سے سماعت فرمائیے، لیکن مجمع میں کوئی بے چینی نہیں پیدا ہونا چاہیے، انہیں دہشت نہیں ہونی چاہیے۔ جن کے لیے آئے ہیں ان کی باتوں کو انتہائی سکون کے ساتھ سماعت فرمائیے تو یقیناً آپ کی آمد کا آمد ہوگی۔ السلام علیکم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔
نیچے کی منزل میں تھا، میری منزل کی گھنٹی بجائی۔ میرے رفیق سفر بریلی کے رہنے والے حضور مفتی اعظم ہند کے مرید محبوب بھائی نے مجھے جگایا کہ کچھ مہمان آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 3 بجے کا وقت تھا، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ یا اللہ، اس وقت کون مہمان آ گئے؟ گھڑی میں نے دیکھی، دیکھنے کے بعد جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری طرف مباحث کا ایک آدمی، مباحث وہاں پی آئی ٹی وہ کہتے ہیں، مباحث کا ایک آدمی میری طرف بڑھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا ہے۔ میں نے کہا تو آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ پاسپورٹ اندر ہے۔ وہ فوراً میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا کہ خبردار، کمرے میں میری پردہ نشین بیوی ہے، ایسے تم جانے کی ہمت نہ کرنا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو ادھر بلا لیجیے۔ میں نے کمرے سے اپنے گھر میں بلایا اور وہ باتھ روم میں چلی گئیں اور انہوں نے، مباحث والوں نے باتھ روم میں میری بیوی کے جانے کے بعد باتھ روم کی چابی لگائی اور انہیں بھی مقرر کر دیا۔ اور اس کے بعد مجھ سے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ سامان یہ ہے۔ ایک شخص میرے اوپر ڈیزائنر لے کر کے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا لا تتحرک، حرکت نہ کرنا، اور میرا سامان دیکھا جانے لگا۔ اٹیچے کی چابی مانگی میرے گھر میں تھی، وہ چابی میں نے طلب کی تو اٹیچی کا سارا سامان کھولا اور میرے پاس کچھ کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تھی۔ ان میں ایک کتاب مناسک حج پر انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ اعلیٰ حضرت کی، اور دوسری کتاب نعتوں کی حدائق بخشش، اور تیسری کتاب سامان بخشش حضور مفتی اعظم ہند کی۔ یہ کتابیں تھیں، ان کتابوں پر قبضہ کیا اور الماری کھلی ہوئی تھی۔ اس الماری میں حضرت شیخ مالکی جو اس وقت میں سعودی حکومت کے اس دور ابتدا میں وہاں پر ایک نڈر اور بے باک اہل سنت کے نقیب ہیں، محمد علوی مالکی، ان کی کتابیں تھیں، ان کتابوں پر انہوں نے قبضہ کیا اور مجھ سے اس جگہ پر تھوڑی سی گفتگو کے بعد مجھ سے کہا کہ چلو۔ میں چلا۔ میں نے کہا کہ بھائی میرا جرم کیا ہے؟ تو راستے میں مجھ سے کہا کہ آپ کا کوئی جرم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ میں اب سی آئی ڈی آفس میں مباحث کی عمارت میں آ گیا اور وہاں پر مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان سوالات سے آپ خوب بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ میرا جرم سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ میں وہابی نہیں تھا، الحمدللہ۔ اور دوسرا جرم میرا یہ تھا کہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پوتا ہوں۔ اور تیسرا جرم میرا یہ تھا کہ میں نے شیخ علوی مالکی جو مکے کے نقیب علماء اہل سنت ہیں، سنی عالم ہیں، ان سے میں نے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ
میرا اور کوئی جرم وہ خود بھی نہیں بتا سکے اور میرے بار بار پوچھنے پر بھی میرا کوئی جرم نہیں بتا سکے. یہ جو میں نے سمجھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ یہ کتابیں آپ نے کہاں سے لی؟ میں نے کہا کہ علوی مالکی صاحب سے میں نے ملاقات کی, انہوں نے مجھ سے یہ کتابیں لی. انوار البشارہ اور ہدایت بخشش دیکھی, کہا کہ احمد رضا خان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا وہ میرے دادا سے. اور تیسرا سوال, یہ تیسرا نہیں, یہ سب سے پہلا سوال تھا جو میں نے ترتیب الٹ دی. وہ پہلا سوال مجھ سے یہ تھا کہ تم نے جمعہ کہاں پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے, لہذا میں نے گھر میں ظہر پڑھی. پھر قریب کر چھیڑ کر اگلوانا چاہتے تھے تو کہا کہ تم حرم میں نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا کہ میں حرم سے دور رہتا ہوں, طواف کے لیے جاتا ہوں, نمازوں کا وقت نہیں ہوتا ہے, میں اس لیے حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو تم مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو اپنے محلے کی؟ میں نے کہا کہ میں مسجد میں محلے کی نماز نہیں پڑھتا ہوں اور اس میں کوئی میں منفرد نہیں ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جاتے ہیں اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہاں کے بہت سارے رہنے والے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں نے وہ بھی دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے اور لوگ ٹہل رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے تو کوئی بات گشت نہیں کی گئی, ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی گئی, ان سے کوئی بات پرس نہیں کی گئی. بات پرس کی گئی تو ایک سنی مسلمان سے کی گئی, میں اس جرم میں کہ وہ وہابی نہیں ہے اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتا. خیر, بہرحال یہ رسمی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ تم حنبلی ہو, اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہو اور میں حنفی ہوں, میں نماز تمہارے پیچھے کیسے پڑھوں؟ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر حنفی کی رعایت حنبلی یا شافعی امام نہ کرے تو حنفی کو اس کے پیچھے اقتدا کرنا درست نہیں ہے, اس کی نماز درست نہیں ہوگی. لیکن اب بھی چونکہ ان کے مطلب کی بات نہیں آ رہی تھی, پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے, مجھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور یہ فجر کا وقت تھا. میں نے فجر کی نماز جیل میں پڑھی. اس کے بعد پھر مجھے 10 بجے پھر بلایا گیا اور 10 بجے بلانے کے بعد مجھ سے وہی سوالات کیے گئے کہ امام احمد رضا بریلوی سے آپ کا کیا رشتہ؟ تو میں نے کہا دادا ہے. ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کیا تھی؟ میں نے کہا کہ یہ کوئی کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے. ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ یہی تھی کہ اللہ و رسول کی جناب میں لوگوں کا عقیدہ صحیح اور درست کیا جائے اور اللہ و رسول کی عظمت اور رسول کی محبت کا درس, یہی ان کی دعوت تھی. اور وہ کسی نئے دین کے بانی نہیں تھے, ان کا دین وہی تھا جو مسلک اہل سنت والجماعت ہے, جس پر حضور السلام کے زمانے سے آج تک مسلمان, سنی مسلمان, صحیح عقیدہ مسلمان چلے آ رہے ہیں, قائم ہے. وہی ان کا دین تھا, اسی دین کی سے وہ مؤید تھے اور اسی دین کی طرف ان کی دعوت تھی. ان کی کوئی نئی دعوت نہیں تھی. آپ کو جو یہ بتایا گیا ہے کہ بریلوی کوئی نیا مسلک ہے, یہ ہم سنیوں پر جو بندیوں کا اختراع ہے. اور آپ کو جو یہ بتایا گیا ہے کہ بریلوی اور قادیانی ایک ہے,
یہ بھی ہم سنیوں پر اختلاف ہے. میرے دادا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رد قادیانی میں 1 نہیں 6 رسائل لکھے ہیں. میں نے ان کے نام گنائے: جزا اللہ عدوہ، بہداری ختم النبوہ، قہر الدیان، علی مرتد قادیان، السوء والعذاب، علی المسیح الکذاب، الجراج الدیانی، الصارم الربانی اور المعین وغیرہ. یہ میں نے ان کو یہ نام گنائے، مگر اس کے باوجود وہ مجھ کو بریلوی سمجھتے رہے اور بار بار یہی پوچھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ بریلوی ہیں، اور بریلوی کی کیا دعوت فکر تھی، کیا دعوت تھی. میں بار بار یہی کہتا رہا کہ بریلوی کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر ان دیوبندیوں کا اختراع ہے کہ یہ ہم کو بریلوی کہتے ہیں اس مقصد سے کہ ہم نے کوئی نئے دین کی طرز ڈالی ہے اور نئی دین کی بنیاد ڈالی ہے. ہم نے کسی نئی دین کی بنیاد نہیں ڈالی ہے. ہم سنی ہیں الحمدللہ، اور ہم اسی دین پر قائم ہیں جو دین صحابہ حضور السلام کا، صحابہ کا اور تابعین کا اور ہر زمانے کے سلف صالحین کا جو دین تھا اور ہے، ہم اسی دین پر قائم ہیں. پھر مجھ سے سوال ہوا کہ آپ وہابیہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ میں اور وہابیہ میں کیا اختلاف ہے. تو میں نے مختصر طور پر وہابیہ کے عقائد کی نشاندہی کی. میں نے کہا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ مانے کہ حضور صلاۃ والسلام سے توسل جائز ہے وہ مشرک ہے. جو یہ مانے کہ حضور صلاۃ والسلام سے مدد چاہنا جائز ہے وہ مشرک ہے. جو یہ کہے کہ حضور صلاۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے وہ مشرک ہے. جو یہ کہے کہ حضور صلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے وہ مشرک ہے. جو یہ کہے کہ اللہ کے بتائے تھے حضور صلاۃ والسلام کو علم غیب ہے، وہ غیب جانتے ہیں، وہ ان کے نزدیک مشرک ہے. جبکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں، حضور سے توسل جائز ہے، حضور سے استغاثہ جائز ہے، حضور کو پکارنا جائز ہے، مدد کے لیے پکارنا جائز ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. تو مجھ سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے دلائل کیا ہے. تو میں نے علم غیب پر چند آیتیں تلاوت کی اور ان آیتوں سے میں نے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے. اور میں نے یہ بتایا کہ نبوت کہتے ہی ہے غیر جاننے کو، لغتاً و شرعاً نبوت غیر جاننے ہی کا نام ہے، اور نبی وہی ہے جو اللہ کو بتائے تو غیر بتائے. تو مجھ سے سوال کرنے لگے کہ کیا حضور صلاۃ والسلام موت کے بعد ہی غیب جانتے ہیں؟ یہ ان کے ذہنوں میں جمع ہوا ہے کہ حضور صلاۃ والسلام معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں کیسے کہوں، ارے ہمارے تو زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے مر جانے والے جو مرے ہوئے ہیں ان سے مر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اس سے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ
वसीला तो उन उमूर में होता है कि जिनके करने की कुदरत हो। मैंने कहा कि तमाम अल वसीला की उमूर मुस्तफा, हम भी इस बात का इत्मीनान रखते हैं कि वसीला उन्हीं उमूर में जायज है कि जिन उमूर की कुदरत हो। और फिर मैंने ये कहा कि वसीला तो किसी तौर पर भी शिर्क नहीं हो सकता है, वसीला किसी तौर पर शिर्क नहीं हो सकता है। और ये जो कोई ये अकीदा रखे किसी मखलूक के बारे में, वो उमूर मुस्तफा में उससे मदद तलब करे या गैर उमूर मुस्तफा में मदद तलब करे कि कोई जो है अल्लाह के बगैर कुदरत दिए हुए मदद करता है, वो शायद हकीकी है और वो वाजिब है। तो हमारे नजदीक तकलीफ है, ये हमारा अकीदा नहीं है। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के दिए से जो है मदद करते हैं। कहने लगा कि वसीले से मुराद अमल सालेह है। मैंने कहा कि अमल सालेह तो अमल सालेह जब होगा जब खुदा की बारगाह में मकबूल होगा। और मेरा रसूल को कतन जब मकबूल है बल्कि संजीद होगा। मेरी हिदायत की मुद्दा